حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً، وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا. لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، اسماء بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی الاسلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم. کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے. یہ فضیلت ہے. لو سامبو. مرزا صاحب اب آپ کیسے سامتے ہیں؟ ہمارے نزدیک حجاج بن یوسف ظالم تھا، لیکن پہلا شخص کون ہے وہ جس کے بارے میں اسماء بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ہم نے کذاب کو دیکھ لیا ہے؟ ظالم تو ہے، وہ کذاب کون ہے؟ مرزا نے وہاں سے اس شخص کا نام ہی مٹا دیا. لو سامبو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 6496. یہاں بیچ میں بریکٹ میں تھا مختار ثقفی، اس نے وہ اڑا دیا. لو سامبو. ہمارے نزدیک حجاج بن یوسف ظالم تھا، لیکن کذاب کون ہے؟ کذاب مختار ثقفی. علماء کے اس بات پر اتفاق ہے. کئی ساری روایات محدثین کہتے ہیں کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو مرزا نے مختار ثقفی کا نام ہی مٹا دیا تاکہ دیکھنے والے یہ نہیں کہ جناب مرزا صاحب آپ کے نزدیک مختار ثقفی اچھا شخص تھا، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں، جس کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھتے ہیں اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اب اس سے پوچھنا تھا لوگوں نے، اس نے کیا کیا؟ ترجمے میں ہی ڈنڈی مار دی. وہ کھا گیا وہ لفظ ہی. اصل کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں. یہ اس نے 2 نمبری کی ہے، اور اصل کتابیں کیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں کتنی 2 نمبری کرتا ہے. اصل کیا ہے؟ وہاں بریکٹ میں لکھا ہوا تھا مختار ثقفی. اس نے 2 نمبری کر کے جناب علی نام مٹا دیا. لو سامبو کتنی چالاکی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جناب علی میں اس مختار ثقفی کے بارے میں پازیٹیو ہوں. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اہل سنت کے ہاں مختار ثقفی کو بھی دعوی نبوت کرنے والا کذاب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس پہ پلیز وضاحت کرتے ذرا. اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں. اب متاخرین تھوڑے نرم ہو گئے ہیں شیعہ کے. پرانے تو وہ بھی کذاب کہتے ہیں، وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے تھے نا، کیونکہ ظاہر مختار ثقفی خود سید نہیں تھا نا، مظلوم آدمی تھا. میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار ثقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. اچھا آپ پازیٹیو ہیں تو اس حدیث کا کیا بنے گا؟ اسماء بنت ابی بکر جو کہہ رہی ہیں کہ کذاب کو ہم نے دیکھ لیا، وہ کذاب کون ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے 3609. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 کذاب لوگ، جھوٹے لوگ نہ آئیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اسماء بنت ابی بکر اس حدیث کا حوالے دے رہی ہیں. کذاب ان کو کہہ رہی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ بنی ثقیف میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم نے اس کو دیکھ لیا. وہ کون ہے بتائیں ذرا عوام کو؟ مختار ثقفی ہے. تمام محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مسلم کی مختار ثقفی کا نام لیا ہے. امام نووی نے شرح کرتے مختار ثقفی کا نام لیا ہے. امام سیوطی نے مختار ثقفی کا نام لیا ہے. امام ذہبی نے مختار ثقفی کا نام لیا ہے. ابن کثیر نے مختار ثقفی کا نام لیا ہے. کہاں کہاں بھاگو گے؟ اور مسند احمد میں 5 حدیثیں ہیں، صحیح 5 حدیثیں، جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور راویان کہتے ہیں کہ ہم اس کو مارنا چاہ رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد آ گئی کہ جب کسی کو آپ امن دے دیں تو اس کو پھر نہ ماریں. اگر امن دے کے مارا تو وہ دغا باز ہوگا. دیکھیں وہ مسند احمد کی 5 حدیثیں، صحیح حدیثیں. مسند احمد کی حدیث ہے 9764. رفاع کتبانی سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مختار کے پاس گیا، اس نے میرے لیے تکیہ رکھا اور کہا اگر میرا بھائی جبرائیل اس سے کھڑا نہ ہوا ہوتا تو میں نے اس کو تیرے لیے رکھنا تھا. یعنی جبرائیل میرے پاس آیا، مجھے وہی ہوئی. یہ بات سن کر میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. میرے بھائی سیدنا عمر بن حمق رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو مومن کسی مومن کو اپنے خون پر امین بنائے، یعنی امن دے دے، اور پھر وہ اس کو قتل کر دے تو میں قاتل سے بری ہوں، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو امن دے رکھا تھا. دوسری روایت 11080 عبدالعزیز بن رفیع سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور شداد بن معقل ہم دونوں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ چیز چھوڑ کر گئے ہیں
جو ان دو گتوں کے درمیان ہے یعنی قرآن کریم، اور ہم یعنی محمد بن علی کی خدمت میں گئے تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ عبدالعزیز نے کہا کہ مختار بن ثقفی کہا کرتا تھا کہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، اس کی طرف صحیح حدیث ہے وحی نازل ہوتی ہے، یہاں واضح ہوتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تیسری حدیث رفاع کتبانی سے، وہی حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے۔ چوتھی حدیث یہ بھی رفاع سے ہے کہ میں مختار کے سر پر کھڑا تھا، جب مجھے اس کے جھوٹا ہونے کا یقین ہو گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ تلوار سونت کر اس کی گردن اڑا دوں، لیکن مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو پیچھے انہوں نے بیان کی ہے۔ اور پانچویں حدیث 12453، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کوفی کے ہاں تھے، وہ ان کو مختار کے بارے میں کچھ باتیں سنانے لگا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے 30 دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے مختار ثقفی بھی ہے، آپ نے اشارہ کیا۔ تو 5 روایتیں میں نے آپ کو سنائیں، مسند احمد کی صحیح روایت، اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، اور دیگر کتب حدیث میں روایت۔ اس میں واضح ہے کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کہتا نہیں جناب نبوت کا دعویٰ نہیں، کہ ہمارے پاس دلیلیں نہیں ہیں۔ بھئی کدھر پھر رہے ہو؟ آپ تو کہتے ہو ہم چیمپئن ہیں، کاپی رائٹس ہمارے پاس ہے ختم نبوت کے۔ جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے اس کو آپ مان رہے ہیں، اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور محدثین اور احادیث کیا کہہ رہی ہیں؟ جناب علی وہ تو کافر ہے، وہ کہتا ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اچھا کیوں کہتا ہے یہ؟ وہ اپنی دلیل کیا دیتا ہے؟ میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار ثقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار ثقفی کے ماننے والوں کے پیچھے سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ پہلی بات یہ کہ جھوٹ بول رہا ہے، ترجمہ غلط کر رہا ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یونس بن عبید اس میں راوی ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا، اور یونس بن عبید کی نافع سے ملاقات ہی نہیں ہے، حدیث منقطع ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اگر مان لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے پھر بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ ترجمہ غلط کر رہا ہے۔ ترجمہ کیا ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیں، اور پھر محدثین کی آراء کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو، یہ حدیث ہے 5305۔ اس میں یونس بن عبید ان نافع، ٹھیک ہے، یونس بن عبید کی ملاقات نافع سے نہیں۔ اگر مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے، ترجمہ کیا ہے؟ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خشبیہ اور خوارج کو سلام کہتے تھے، اور وہ آپس میں لڑتے بھی تھے۔ فرماتے تھے جو کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، یعنی حی علی الصلاۃ کہتا ہے، میں اس کی بات کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی بات کو قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جو کہتا ہے حی الفلاح، میں اس کی بات کو بھی قبول کرتا ہوں، اور جو کہے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر یا اس کا مال لوٹنے کے لیے آؤ تو میں انکار کر دوں گا۔ اب اس نے کیا ترجمہ کیا؟ یہ دیکھ، اس نے مرزا نے ترجمہ یہ کیا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں۔ سیدنا نافع تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خشبیہ یعنی مختار ثقفی کے گروہ کے لوگوں اور خوارج کو سلام کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ مسلمانوں سے برسر قتال رہتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو کوئی حی علی الصلاۃ کہہ کر مجھے نماز کے لیے بلائے گا، حالانکہ یہ ہے ہی نہیں، تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ بریکٹ میں کیا ڈالا؟ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور اس بات کو بار بار بتاتا ہے لوگوں کو، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی حی علی الصلاۃ کرے گا، عجب تو، میں اس کی بات کو قبول کروں گا کہ ٹھیک ہے، اور آگے، اور جو کوئی حی الفلاح کہہ کر بلائے گا میں اس کی پکار پر بھی لبیک کہوں گا، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہوں گا۔ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، یعنی حدیث میں تعریف، معنی میں تعریف، جیسے شروع میں نے آپ کو دیکھا کہ حدیث کو کس طرح اس نے کاٹ کے ترجمے کو پیش کیا، یہاں یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پیچھے، یہ دیکھیں کیا ہے جی، کہ حی علی الصلاۃ عجب تو، میں اس کی بات کو قبول کر لوں گا کہ ٹھیک ہے تو نماز کے لیے بلا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کہاں ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا؟ میں بلکہ پڑھوں گا نہیں، میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہوں گا میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہوں گا۔ یہ کرتا ہے 2 نمبریاں۔ اب آتے ہیں محدثین نے کیا شرح کی ہے۔ علامہ نووی نے صحیح مسلم کی شرح کی ہے، 2545 نمبر روایت ہے مکتبہ شاملہ میں۔ کیا کہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے،
कज़्ज़ाब से मुराद मुख्तार सकफ़ी है। कज़्ज़ाब से मुराद क्या है? मुख्तार सकफ़ी है। ये दावा करता था कि मुझ पर वही नाजिल होती है। तो पता चला मुहद्दिसीन जो शरह कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कज़्ज़ाब से मुराद कौन है? मुख्तार सकफ़ी है। ये अल्लामा सुयूती ने इसकी शरह की है और बुखारी की 3609 नंबर रिवायत है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 दज्जाल झूठे लोग नहीं आएंगे। तो अल्लामा सुयूती कहते हैं 30 में से असवद अंसी है, मुसलमा है, तलहा बिन ख़ुवैलिद है, सजा है और मुख्तार सकफ़ी है। मुख्तार सकफ़ी को उन्होंने 30 कज़्ज़ाब में शामिल किया। अल बिदाया वन निहाया में कहते हैं हुवल मुख्तार सकफ़ी अल कज़्ज़ाब। जब उसका तारुफ बयान कर रहे कहते हैं मुख्तार सकफ़ी कौन है? कज़्ज़ाब है। और अबू दाऊद की शरह अल्लामा आइनी की वो कहते हैं मुख्तार बिन उबैद कज़्ज़ाब, यानी कि वो झूठा है जिसने नबूवत का दावा किया। अल्लामा सुयूती ने मुस्लिम की शरह की है तो कज़्ज़ाब से मुराद क्या लिया है? हुवल मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी। अच्छा, इसी तरह सुयूती ने इब्ने माजा की शरह की, उसमें भी मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी इससे मुराद लिया है। इसी तरह जामे तिरमिज़ी की शरह में भी है कज़्ज़ाब से मुराद क्या है? मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी। अच्छा, मिरकात में भी कज़्ज़ाब कौन है जी? मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी। और महबूद में ये अबू दाऊद शरीफ की शरह मुख्तार बिन उबैद कज़्ज़ाब सकफ़ी। अच्छा, इकमाल में भी मुख्तार बिन उबैद कज़्ज़ाब यही है। और दूसरी तोहफ़तुल अबरार उसमें भी मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी यानी अल कज़्ज़ाब से मुराद ही है। यहाँ तक कि अल बिदाया वन निहाया में लिखा है कि वक़्त तवातर ख़बरुल मुख्तार बिन उबैद कज़्ज़ाब। ये तवातुर से बात साबित है कि कज़्ज़ाब से मुराद कौन है? मुख्तार सकफ़ी है। कान नायबन अल इराक़, वो जो इराक़ में एक नायब बना और फिर आगे उसने यज़मु अन्नहु नबियुन, उसने ये दावा किया कि मैं नबी हूँ। और व अन्न जिब्रील कान याती बिल वही, जिब्रील उसके पास वही लाते थे। ये अल बिदाया वन निहाया में लिखा है। और मिर्ज़ा ने एक और जगह झूठ बोला कि जनाब अली इब्ने कसीर ने तो मुख्तार सकफ़ी की बड़ी तारीफ़ें की हैं। ला हौला वला, वो कह रहे कज़्ज़ाब। अल बिदाया वन निहाया जब इसकी बात शुरू की कि इसका तारुफ़ किया है, कहते हैं अल मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब उस हदीस की तरफ इशारा है कि जो 30 दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे। अल बिदाया वन निहाया आगे तर्जमा मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी अल कज़्ज़ाब। तारीख़ इस्लाम इमाम तिरमिज़ी कहते हैं मुख्तार बिन उबैद अबी उबैद कज़्ज़ाब, झूठा। यानी 67 जो हिजरी उसमें कितने लोग फौत हुए, उसमें कहते हैं कि अदी बिन हातिम फौत हुए, मुख्तार बिन अबी उबैद कज़्ज़ाब फौत हुए। तो ये कज़्ज़ाब कह रहे हैं, उस हदीस की तरफ इशारा कर रहे हैं और मान रहे हैं कि उस हदीस का मतलब ये कज़्ज़ाब से मुख्तार बिन अबी उबैद है। तारीख़ इस्लाम में इमाम ज़हबी ने एक और जगह कहा मुख्तार सकफ़ी कज़्ज़ाब। इब्ने खल्दून ने भी कहा कि मुख्तार सकफ़ी जिसने नबूवत का दावा किया। ये नीचे इनकी जिल्दें भी हैं और जो है वो सफ़े भी यहाँ मौजूद हैं। शजरातुज़्ज़ाब में इमाम साहब फरमाते हैं मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी कज़्ज़ाब। अच्छा, मुस्नद हुमैदी में वो जो मुस्लिम की रिवायत है उसमें मज़ीद एक इजाफ़ा है कि अस्मा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि कज़्ज़ाब हमने देख लिया, वो कौन है? यानी मुख्तार सकफ़ी है। वाज़िह लफ्ज़ आ गए। जब मिर्ज़े से पूछा गया कि जनाब अली मुस्नद हुमैदी में लिखा है, कहते मुझे पता ही नहीं है। अस्मा बिन्त अबी बकर का कौल तो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, लेकिन वो इशारा था ना, बाकी मुस्नद हुमैदी वाली रिवायत तो मुझे नहीं पता कि उसमें उन्होंने क्या कहा। भाई आप दावे करते हैं कि सारा इल्म मेरे पास है, कोई हदीस हमसे छुप नहीं सकती। तो ये मुस्नद हुमैदी में 326 नंबर रिवायत है कि अस्मा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि कज़्ज़ाब को हमने देख लिया। यानी कौन है कज़्ज़ाब? अल मुख्तार सकफ़ी। और मुबीर यानी जालिम तू है हज्जाज, या वाज़िह लफ्ज़ आ गया। और ख़ुद हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर ने बताया कि हमने कज़्ज़ाब को देखा। कज़्ज़ाब कौन है? मुख्तार सकफ़ी। दलाइलुन नबुव्वत जिल्द 4 सफ़ा नंबर 25 में लिखा है कि अकाबर ताबईन मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी को ये कज़्ज़ाब मानते थे और कहते थे कि इसने नबूवत का दावा किया है, झूठा। मजमूअ ज़वाइद में हदीस है 12488। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से एक बंदे ने कहा कि मुख्तार सकफ़ी कहता है कि उस पर वही नाजिल होती है। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा उसने सच कहा, क्योंकि व इन्न शयातीन लयूहून इला औलियाहिम, कि शैतानों की तरफ भी उनके दोस्तों की वही आती हैं। तो अब्दुल्ला बिन उमर उन्हें शैतान कह रहे हैं। और ये क्या कह रहा था कि अब्दुल्ला बिन उमर उनके लोगों के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। इमाम हैसमी कहते हैं व रिजालु सही, सही रिवायत है। मौजमुल औसत तबरानी हदीस है 924 सही रिवायत है
کہ عبداللہ بن عمر کو بتایا گیا کہ مختار یہ کہتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا، اس لیے کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحیاں نازل کرتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، اس کے پاس رحمانی وحی نہیں شیطانی وحی آتی ہے۔ واضح طور پر عبداللہ بن عمر کا موقف یہاں نظر آ رہا ہے۔ الطبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ 109 پہ لکھا ہے کہ صحیح روایت کے ساتھ ابن سعد کہتے ہیں کہ کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے امام زین العابدین نے مختار ثقفی پر لعنت بھیجی اور کہا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو اتنے حوالوں کے ساتھ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جناب عالی مختار ثقفی کون ہے، کذاب جھوٹا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور یہ دعوے کیسے کرتا ہے مرزا جیلمی کے ختم نبوت کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں۔ بھائی جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اس کو اب رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہوں، وہ مسلمان تھے۔ بھائی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کافر ہو گیا۔ پہلے اس نے اچھا کام کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کو اس نے مارا، لیکن جب اس کی شہرت بڑھی تو اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو کافر ہو گیا۔ ایسے کافروں کو تو رحمہ اللہ کہتا ہے، تو کہتا ہے میں ان کا اچھا گمان کرتا ہوں، تو خود ختم نبوت کا ڈاکو نکلا، تو اپنے ماننے والوں کو کافر بنا رہا ہے۔ ایسے کافروں سے بچیں۔